بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، امت کی صلاح یعنی امت کا ٹھیک ہونا، صحیح عقیدے اور صحیح اعمال کا، امت کی درستگی جو ہے وہ ہماری اور آپ کی درستگی پر موقوف ہے۔ امت کب درست ہوگی، امت کب ٹھیک ہوگی؟ جب ہم اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ امت تو کوئی آسمان سے اترنے والی چیز نہیں، نہ زمین سے نکلنے والی چیز ہے، بلکہ ہم اور آپ جو ہیں سب سے مل کر کے امت بنتی ہے۔ تو اس لیے امت تب ٹھیک ہوگی جب ہم اور آپ ٹھیک ہوں گے۔ اور ہم اور آپ ٹھیک کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟ جب ہمارا ایمان ٹھیک ہوگا، جب ہمارا ایمان ٹھیک ہوگا تب ہم اور آپ ٹھیک ہوں گے۔ اور ایمان ٹھیک کیسے ہوگا؟ ایمان ٹھیک ہوگا قرآن کریم سے، ایمان ٹھیک ہوگا قرآن کریم سے۔ تو آج مجھے بات کرنی ہے ایمان کے اوپر، کیونکہ ہماری اور آپ کی درستگی جو ہے وہ ایمان پر ہی موقوف ہے۔ ہم اور آپ تبھی ٹھیک ہوں گے جب ہمارا ایمان ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہوتا تب تک ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع وستون او قال بضع وسبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 60 سے زیادہ، ایک حدیث میں 70 سے زیادہ شعبے، جیسے پیڑ ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، اس میں شاخیں ہوتی، ٹہنیاں ہوتی بہت ساری، جیسے بہت سارے ٹہنیوں کے مجموعے کو پیڑ کہتے ہیں اور درخت کہتے ہیں، تو ایسے ایمان کی بھی بہت ساری شاخیں، ایک حدیث کے مطابق 60 سے زیادہ اور دوسری حدیث کے مطابق 70 سے زیادہ شعبے۔ علماء کرام نے لکھا کہ 77 شعبے جن لوگوں نے گنا، چنانچہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کتاب لکھی شعب الایمان، ایمان کے شعبے، اور پھر ایک ایک شعبوں کو انہوں نے شمار کیا اور اس کے متعلق شریعت کی کیا ہدایات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس شعبے کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے، ان تمام کو انہوں نے اپنی کتاب میں جمع فرمایا۔ ان تمام شعبے میں سے ایک اہم ترین شعبہ جو بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک عظیم ترین شعبہ ہے، ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ تو
وہ حیا کے اوپر. حیا کے معنی کیا ہے؟ شرم. جیسے آدمی شرماتا ہے تو بہت سارے کام شرم کی وجہ سے کرتا، شرم اور لحاظ میں کرتا، اور بہت سارے کام جو ہے انسان وہ شرم میں اور لحاظ میں چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا. چنانچہ اگر آپ راستے میں کھڑے ہوں اور لڑکیاں سب گزر رہے انہیں دیکھ رہے ہوں اور اچانک کیا ہے آپ کے ابا جی آ جائیں تو آپ شرم اور لحاظ میں کیا کریں گے؟ دیکھنا بند کر دیں گے، دیکھنا بند کر دیں گے. آپ کھڑے لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں، اچانک مولانا صاحب ہے آپ کی مسجد میں، یہ اگر آ جائیں تو ایک دم سے آپ کے اوپر ایک عجیب کیفیت تاری ہو جائے گی، شرما جائیں گے. تو شرم جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو بہت سارے کاموں کو وہ کرنے لگتا ہے، اور جب شرم پیدا ہوتی ہے تو انسان بہت سارے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا اور کہا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ سے شرم کیا کرو. استحیوا من اللہ، کہ اللہ سے کیا کرو؟ شرم کرو. کیونکہ اللہ سے اگر ہم شرم کرنے لگیں گے تو پھر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. کیوں؟ ابھی میں نے بتایا کہ جب انسان کے اندر شرم پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان بہت سارے کاموں کو کرنے لگتا ہے، اور جب انسان کے اندر حیا اور شرم آتی ہے تو بہت سارے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. اور اسلام کہتے ہی اسی کو کہ بہت سارے کام کیے جائیں اور بہت سارے کام نہ کیے جائیں. تو حیا ایک اہم طریق. اسی لیے اب حیا پر کیوں بات ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلق. دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ دین مختلف زمانے میں مختلف انبیاء کرام دین لے کر آئے. فرمایا کہ ہر دین میں کسی خاص عادت اور خصلت کو، کسی خاص اخلاق کو کیا ہے؟ اہمیت دی گئی، اور امت کو پابند کیا گیا کہ ویسے تو تمام عادتوں کو، اچھی عادتوں کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن کسی ایک عادت کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہر دین اور مذہب. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خلق الاسلام الحیا، کہ اسلام میں جس اخلاق اور جس عادت پر زور دیا گیا ہے وہ ہے حیا اور شرم. لیکن آج ہمارے اندر سے کیا حیا اور شرم نکلتی جا رہی ہے. آج ہمارے اندر سے حیا اور شرم نکلتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے اچھے اعمال کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، بلکہ گناہوں کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جا رہا ہے. ایک عالم نے لکھا غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ 10ویں پارے کی آخری صفحے میں آخری میں آیت ہے کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہیں غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے اسباب اور وسائل میسر نہیں تھے. تو قرآن نے نقل کیا تولوا واعینهم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون. قرآن نے نقل کیا کہ ان کو اتنا افسوس ہو رہا تھا اس نیک کام کو نہ کرنے کا، یہ نیک کام مجھ سے نہیں ہو پا رہا، اس نیک کام کو میں نہیں کر پا رہا. حالانکہ ان کی طرف سے کوئی قصور نہیں تھا، ان کی طرف سے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں تھی، وہ تو پوری طرح تیار تھے، لیکن اسباب اور وسائل فراہم نہیں ہو رہے تھے کہ وہ اس کام کو کر سکے. گویا کہ وہ معذور تھے. لیکن اس معذور ہونے کے باوجود بھی، مکلف نہ ہونے کے باوجود بھی اتنا غم ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اتنا روئے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آنسوؤں کو بیان کر دیا کہ وہ اعینہم تفیض من الدمع. تو نیکی نہ کرنے پر آنسو بہ رہے ہیں. اور عالم نے لکھا کہ کم از کم ہمیں گناہ کرنے پر تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں. وہ تو نیکی نہ کر رہے تھے تو آنسو نکل رہا کہ مجھے نیکی کا موقع نہیں ملا تو رو رہے بیٹھ کر. تو کم از کم ہمارے اندر تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو رونے لگے. اتنا تو ہونا چاہیے. اگر یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر ایمان کس سطح کا ہے ہمارے؟ کس منہ سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں؟
کہ ہمارا دعویٰ کرنا صحیح ہو. اسی لیے حیا پر بات ہے. خلق الاسلام الحیا، کہ اسلام کی اہم ترین خصلت اور عادت اور اخلاق جس پر زور دیتا ہے اسلام وہ ہے الحیا، حیا اور شرم. اسلام کی اہم ترین خصلت. اسی طریقے سے ابھی حدیث پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان. اگر ہمارے اندر حیا ہے تو ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے ہمارے اندر، اور حیا نہیں ہے تو ایمان کے ایک اہم ترین شعبے سے محروم. اگر ایک ہاتھ نہ ہو ہمارے پاس کیسے لگیں گے؟ دو آنکھیں ہمارے پاس، اگر اس میں سے ایک آنکھ نہ ہو اور باقی سب ٹھیک ہو کیسا لگے گا؟ پیر ہے ہمارے پاس، اگر ایک پیر نہ ہو ہمارے پاس تو دیکھنے میں کیسا لگے گا؟ کتنا خراب محسوس ہوگا. تو ذرا سوچیں ہمارا ایمان کتنا خراب ہو رہا ہوگا اگر ہمارے اندر حیا نہ ہو. یہ تو یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی کوئی نہیں. الحیا شعبۃ، شعبۃ مطلب عظیمۃ، شعبۃ عظیمۃ. تنوین جو ہوتی ہے کبھی کبھی عظمت کا معنی دیتی ہے، بڑے کا معنی دیتی ہے. تو الحیا شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے. اور اتنا ہی نہیں، اہم ترین شعبہ ہی نہیں بلکہ اس سے آگے، اس سے بھی آگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا. کا حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. اگر ان میں سے ایک بھی ختم ہوگا تو دوسرا بھی ختم ہو جائے گا. اگر ایمان ختم ہوگا تو حیا بھی ختم ہوگی، اور اگر حیا ختم ہوگی تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا. لیکن آج حیا پر بات ہی نہیں ہوتی، حیا پر بات ہی نہیں ہوتی، جبکہ اس سے ہمارا ایمان کا تعلق ہے. اذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، بالکل مل کر اور چپک کر. یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہی نہیں. اگر ایک ہٹا تو دوسرا بھی ہٹ جاتا ہے. اس لیے ہمارے اندر حیا کا ہونا بہت ضروری ہے. اس سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام نے طرح طرح کی تعلیمات دی ہیں، لیکن انبیاء کرام نے کیا تعلیمات دی وہ آج محفوظ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تعلیم دی پتہ ہی نہیں کسی کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، اس میں کیا ہے پتہ ہی نہیں کسی کو. وہ چند باتیں جس کو قرآن نے بیان کر دیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا وہ تو معلوم ہو گیا، لیکن وہ حضرت ابراہیم کی تعلیمات ان کی کتابوں سے نہیں معلوم ہو سکا. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے بیان کیا تو پتہ چلا. ایسے ہی اور دیگر انبیاء کرام کے اوپر انہوں نے کیا فرمایا کچھ نہیں پتہ چل سکا، آج تک لوگوں کو معلوم نہیں ہو پایا. لیکن فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ایسی بات ہے جو پہلے زمانے سے انبیاء کرام کی تعلیمات میں سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے اور آج تک وہ محفوظ ہے. کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، کہ اگر تمہارے اندر سے حیا اور شرم ختم ہو جائے پھر تو تم جو چاہو گے وہی کرتے پھرو. جب تک حیا ہے تو آدمی لڑکیوں کو چھیڑنے سے دور ہے، لوگوں کے سامنے نہیں چھیڑ پا رہا. کیوں؟ اس کے اندر وہ حیا ہے. اور اگر حیا ختم ہو جائے تو پھر کیا؟ پھر نہیں شرمائے گا. پھر آدمی کو اگر سمجھایا کہے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ اگر میں لڑکیوں کو چھیڑ رہا تو تمہیں کیا پریشانی؟ شراب پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، چاہے کوئی بڑا سا بڑا اللہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر سامنے آ جائیں گے حیا نہیں ہے اس کے اندر تو وہ نہیں شرمائے گا. کیوں شرمائے گا؟ جب حیا ہے ہی نہیں کیوں چھوڑے گا؟ وہ کہے گا آپ کو کیا پریشانی ہے اگر میں شراب پی رہا ہوں؟ یہ کیا اٹھے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حیا ہے ہی نہیں. اگر حیا ہو تو ضرور شرمائے گا، حیا ہو تو ضرور شرمائے گا. دنیا کے لوگوں سے شرماتے، اللہ سے نہیں شرماتے. جبکہ کہا گیا استحیوا من اللہ، اللہ سے شرم کرو، اللہ سے شرم کرو. تو ایمان سے اس کا تعلق ہے. اور اگر حیا نہ ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اب تم کیا بے حیا باش ہر چے خواہی کن. فارسی میں بھی ہے
بے حیا باش ہر چیز خواہی کن کہ بے حیا بن جاؤ گے تو پھر جو دل میں آئے گا وہی کرتے پھرو گے. تقریباً دنیا کی ہر زبان میں یہ کہاوت موجود ہے, دنیا کی ہر زبان میں, کیونکہ انبیاء کرام کی تعلیمات جو ہے ہر جگہ پہنچی, ہر قوم میں پہنچی ہے, تو اس لیے یہ کلام بھی ہر قوم تک پہنچ گیا, کیونکہ انبیاء کرام کی تعلیمات میں سے اس لیے تقریباً ہر زبان میں یہ جملہ موجود ہے. اسی لیے حیا کو زندہ کرنے کی آدمی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے, چاہے 2 ہی منٹ سوچے, تنہا ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو کر بیٹھ کر کے اپنے سر کو جھکا کر سوچے کہ اے اللہ میں کیسا بندہ ہوں تیرا کہ تجھ سے حیا شرم کرتا ہی, سوچتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے حیا نہیں کرتا, اللہ مجھے تو تجھ سے بھی شرم نہیں. اس لیے حیا کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہمیں اپنے ایمان کو بنانا ہے, مضبوط کرنا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, امت کو ٹھیک کرنا ہے, یہ ہم چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں حیا کرنا ہے, اپنا جائزہ لینا پڑے گا اور ٹھیک کرنا پڑے گا, محنت کر کے, کوشش کر کے, تصور کر کے, خیال کر کے آدمی اپنے اندر کیا کرے, حیا کرے. اب جیسے بتایا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کو دیکھ رہا ہے, مولانا آ گئے, آپ کا باپ آ گیا, یا کوئی اور امام صاحب نکل کر آئے, آپ شرما گئے اور چھوڑ دیا آپ نے. حالانکہ شرما کر کے جو آپ نے آدمی سے جو شرما کے چھوڑا, اس سے کہیں زیادہ خطرناک معاملہ کہا کہ یہ جو آپ کی نظر کسی پہ پڑ رہی ہے, بد نظری جو آپ کر رہے ہیں, عورتوں کو, لڑکیوں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, کہا یہ اتنا سنگین گناہ ہے. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اتنا سنگین گناہ ہے, اتنا سنگین, اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ آپ کا ایمان بھی چھین سکتا ہے. اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ کیا کرنے لگے, آپ کی بیوی ہے وہ کسی اور کو لائن مارنے لگے تو کیسا لگے گا؟ رکھیں گے اسے گھر میں, کیا کر گزریں گے اس کے ساتھ؟ ایسے فرمایا علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب انسان کیا کرتا ہے, غیر محرم پہ نظر ڈالتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے اس گناہ کو کر, فرمایا کہ یہ اتنا سنگین اور خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ ایمان بھی چھین لیتا ہے. ایمان چھین لیا پھر رہ گیا. چنانچہ ایک واقعہ نقل فرمایا کہ مصر میں ایک مؤذن صاحب تھے, مسجد کے, مصر میں ایک مسجد میں مؤذن صاحب تھے. تو اس زمانے میں مائک وائک کا تو انتظام تھا نہیں کہ آواز دور تک پہنچے. اس وجہ سے اذان دینے کے لیے کیا کہ مینار وغیرہ جو مسجد میں ہوتے ہیں یہ اسی کے لیے تاکہ آواز دور دور تک پہنچے. تو اسی مینار پہ وہ چڑھتے تھے اور وہاں سے کیا کیا کرتے تھے, اذان دیا کرتے تھے تاکہ آواز دور تک پہنچے. یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا. اسی مسجد کے برابر میں پڑوس میں ہی ایک عیسائی گھرانہ, ایک عیسائی خاندان بھی رہا کرتا. ایک دن معمول کے مطابق وہ اذان دینے کے لیے اوپر چڑھے اور اوپر سے جو جھانک کے دیکھا تو ان کی نظر جو ہے وہ جو عیسائی خاندان, عیسائی فیملی جو رہ رہی تھی مسجد کے برابر, وہ ایک لڑکی تھی اس گھر میں رہتی تھی, اس کے اوپر نظر پڑ گئی اور اس کا حسن و جمال اور خوبصورتی دیکھ کر کے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے. ایک دم اس کی محبت پیدا ہو گئی اور وہ اذان چھوڑ کر کے نیچے آ گئے. اذان نہیں دیا انہوں نے, اب وہاں سے نیچے اتر کے آئے اور پہنچ گئے اس کے گھر اور کنڈی کھٹکھٹائی. کنڈی کھٹکھٹائی تو کوئی لڑکی نکل کر آئی. اب پوچھا کیا مسئلہ ہے, کیوں آئے؟ تو کہا کہ بس کیا چاہیے آپ؟ کہا مجھے تم چاہیے, میں تو تمہیں ہی چاہتا ہوں. تو کہا کہ تم مسلمان ہو, میں عیسائی ہوں, میرا باپ جو ہے وہ تم سے میری شادی نہیں کرے گا. تو وہ کیا کہنے لگا, وہ یہ کہنے لگا کہ میں اپنے اسلام مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور عیسائیت اختیار کرنے کو تیار ہوں. بد نظری, دیکھیے ایک غلط نظر ڈالی, اب دیکھیے اللہ نے کیسے ایمان تک چھیننا شروع کر دیا ہے. پھر کیا ہوا, عیسائیت اس نے اختیار کر لی. کہاں مؤذن جس کے بارے میں کیسے کیسے فضائل وارد ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل, کتنی اہمیتیں بیان فرمائی ہے. لیکن دیکھیے جب غلط نظر ڈالی ہے ایک لڑکی کے اوپر
اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی غیرت آئی کہ اللہ نے ایمان بھی چھیننا شروع کر دیا۔ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ہر حال میں کسی بھی قیمت پر۔ آج کل بھی نوجوان لڑکے اسی طریقے سے کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں پل سے کود جاؤں گا، میں ہاوڑا ندی میں کود جاؤں گا، چھت سے کود جاؤں گا۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ کچھ ایمان بھی ہے یا نہیں؟ کبھی اللہ کے لیے بھی جان دینا سیکھو۔ کس کے لیے جان دے رہے ہو؟ اگر اللہ تم سے جان مانگنے لگے، اللہ کا رسول تم سے جان مانگنے لگے، اللہ کا قرآن تم سے جان مانگنے لگے، اللہ کا دین تم سے جان مانگنے لگے، تو بھاگ جاؤ گے، اپنے گھر میں جا کے گھس جاؤ گے۔ اور لڑکیوں کے لیے، اور لڑکیوں کے کیا ہے؟ لڑکیوں کے پیشاب گاہ کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنی جان تک لٹا دیتے ہو۔ کچھ تو شرم کرو مسلمانوں، کچھ تو حیا کرو نوجوانوں۔ کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے شرم کا مطالبہ ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد ابھی بیوی سے ملا نہیں ہے، اس سے پہلے چھت پہ چڑھا، اوپر چھت پہ چڑھا کسی کام سے، اور جو چھت پہ چڑھا پیر سلپ کیا، گر گیا، اور گر گیا گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا ہاتھ لگی نہ آخرت ہاتھ لگی، دونوں ہی برباد ہو گئے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ حیا کیجئے، شرم کیجئے، مولانا کے ڈر سے یا معاشرے کے کسی اور آدمی کے ڈر سے بد نظریہ لڑکیوں کو دیکھنا بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے حیا کرو، اللہ کے بندو، اپنے پیارے رب سے حیا اور شرم کرو۔ استحیوا من اللہ، اللہ سے حیا اور شرم کرو۔ کیوں حیا نہ کریں اس رب سے جو رب خود ہم سے حیا کرتا ہے؟ عجیب و غریب بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ سوچیں گے تو آنکھ سے آنسو نکل آئے گا، دل تڑپ اٹھے گا، آنکھ نہیں، آپ کا دل بھی روئے گا کہ آپ کیا حیا کریں گے؟ آپ کا رب بھی آپ سے حیا کرتا ہے، رب آپ سے حیا کرے اور آپ اس سے حیا نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا فرمایا کہ کیا میں ان سے شرم نہ کروں جن سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں؟ کیسے تھے حضرت عثمان غنی کہ فرشتے بھی ان سے حیا اور شرم کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس سے میں شرم نہ کروں، اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرما رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، تم اللہ سے حیا نہیں کرو گے، ہم اللہ سے حیا نہیں کریں گے، اللہ سے شرمائیں گے نہیں، جبکہ اللہ بھی ہم سے شرماتا ہے۔ اللہ شرماتا ہے، اللہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ ہم سے حیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح روایت ہے، سنن ترمذی، امام ترمذی نے روایت نقل فرمائی ہے کہ جب ایک بندہ پریشان ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک بندہ پریشان ہے اور دعا کے لیے وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے ایسے کہ اللہم اغفر لی، کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہم ارحمنی، اللہ میرے اوپر رحم فرما دے۔ جب بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ اس کو خالی ہاتھ اور محروم لوٹانے سے حیا اور شرم کرتا ہے۔ میرا رب اس سے شرم کرتا ہے اور میں اس سے شرم نہ کروں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو گنہگار ہوں، مولانا صاحب دعا کیجیے گا، امام صاحب دعا کیجیے گا، مؤذن صاحب دعا کیجیے گا، قاری صاحب دعا کیجیے گا، مفتی صاحب ذرا دعا کیجیے گا۔ آپ کیوں نہیں دعا کرتے اپنے لیے؟ میں تو گنہگار بندہ ہوں۔ اللہ کے بندے کس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ دنیا کے لوگوں کی شان میں اگر آپ گستاخی کریں، غلطی کریں، کچھ پریشان کرتے، اس کی بات نہ مانیں اور وہ آپ سے بہت زیادہ اس کا دل دکھ جائے، آپ اگر اس سے معافی مانگے تو وہ تو معافی نہیں کرے گا، اور اگر معاف بھی کر دیا تو آپ سے پیار نہیں کرے گا۔ ہمیشہ کہتے ہیں یہ وہی آدمی ہے جس نے ایسی شرط کی۔ لیکن دیکھیے، قربان جائیے اپنے رب پر، قربان جائیے اپنے رب پر، شرم کیجئے اس رب سے جو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ مجھے تو اپنے توبہ کرنے والے بندوں سے پیار ہے، مجھے تو اپنے توبہ کرنے والے بندوں سے پیار ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے، جب میں توبہ کرتا ہوں تو میرا رب کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب کو
خوش کرنا نہیں چاہتے. اللہ کے بندے توبہ کی کچھ فضیلت نہ ہوتی، یہی فضیلت کافی تھی کہ جب میں توبہ کروں گا میرا رب تو مجھ سے خوش ہو جائے گا. میں اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، میرا بچہ ذرا اگر منہ کھلا لے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹافی دیتے ہیں، مٹھائی دیتے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں، 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے. کیوں؟ اس کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کے بندے یہاں تو توبہ کرنے سے رب خوش ہوتا ہے. رب کو خوش کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ روزانہ معمول بنائیں توبہ کرنے کا اور سوچیں کہ اب میں توبہ کرنے لگا ہوں، کیوں توبہ کر رہا ہوں؟ تاکہ رب خوش ہو جائے. آج میں رب کو خوش کرنے کے لیے توبہ کروں. اسی لیے مطابق استحیوا من اللہ، اللہ سے شرم کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحی من اللہ استحیاء رجل صالح من قومک. کتنی بات، کتنی عجیب بات کہہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے بندے اللہ سے کم اتنا شرم تو کرو جتنا اپنے قوم اور اپنے قبیلے کے ایک نیک آدمی کو دیکھ کر شرم کرتے ہو. قوم قبیلے کے نیک آدمی کو دیکھ کے آپ شرما گئے اور سگریٹ چھپا رہے ہیں. اور اللہ سے کیوں نہیں چھپا رہے ہیں؟ اللہ سے چھپ کے کہاں جائیں گے؟ کہیں ایک لڑکی کو